ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مشعل کوئز کا چوتھا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام میں آپ کے سامنے حزب سابق آپ کے میزبان سہیل احمد صدیقی اور عروج ناز نظامی۔ ہمارے پاس آج بھی دو ذہین ٹیمیں موجود ہیں اسلامی معلومات کے حوالے سے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ پہلی ٹیم جو یہاں تشریف رکھتی ہے، جامعہ کراچی کے شعبہ تاریخ اسلام سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے نام ہیں محمد نسیم شیخ اور نوشاد احمد۔ ہماری دوسری جانب تشریف رکھتی ہے بحریہ یونیورسٹی کی ٹیم، اور ان کے نام ہیں محمد عمران جاوید اور عبید الرحمن۔ پروگرام کا پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں نعت کوئز سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کے حوالے سے دو سوالات ہوں گے۔ عروج ناز نظامی۔ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے نعت کوئز کا سوال ہے کہ یہ مشہور سلام کس معروف شاعر نے لکھا؟ کہ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی۔ آپشنز ہم آپ کو بتاتے چلیں: حفیظ جالندھری، آپشن 2 حفیظ ہوشیار پوری، اور آپشن 3 حفیظ جون پوری۔ حفیظ جالندھری۔ جی درست جواب۔ اب میرا سوال ہے بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے نعت کوئز کے حوالے سے کہ جدید دور کے کس معروف نعت گو شاعر نے اس نعت سے مقبولیت حاصل کی؟ میں آپ کو شعر سناتی ہوں: حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ آپشنز بتاتے ہیں ہم آپ کو: حفیظ جالندھری، صبیح رحمانی یا اعجاز رحمانی۔ حفیظ جالندھری۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے، صبیح رحمانی اس کا صحیح جواب ہے۔ تو جناب سیرت کوئز کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا سوال ہے جامعہ کراچی شعبہ تاریخ اسلام کی ٹیم سے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا شکار کے شوقین تھے؟ الف حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یا جناب زبیر بن عبد المطلب۔ جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال کس ملک کے تجارتی سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ میں ہو گیا تھا؟ آپشن سن لیجئے: شام، مصر، یمن۔ شام۔ شام درست جواب ہے۔ بحریہ یونیورسٹی، آپ سے میرا پہلا سوال ہے کن ام المومنین کا لقب طاہرہ ہے؟ الف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جیم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہیں، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور یہ تو آپ کی نصاب کی کتابوں میں موجود ہے، تو کوئز بکس تو بعد میں آتی ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان کا جواب غلط ہو گیا۔ اگلا سوال آپ سے میرا ہے بحریہ یونیورسٹی، یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد کن ام المومنین سے نکاح فرمایا؟ میں اس میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں: حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ جواب غلط ہے۔ میں نے نکاح پوچھا تھا، نکاح کی ترتیب یہ ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے پہلے نکاح فرمایا اور رخصتی ہو گئی، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اعتراض اکثر کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ علماء کرام کا یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ سے ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، میں وہی بتا رہا ہوں۔ جی ہاں، میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو تحقیق ہے وہ یہ ہے میرے پاس جو کتاب ہے میں بتا رہا ہوں، کتاب جو میرے پاس ہے کہ سیرت النبی کی، جس پہ عربی ترجمہ کیا گیا ہے،
تو اس میں یہی تھا کہ اس میں اختلاف ہے، عائشہ صدیقہ کا بھی آتا ہے اور ان دونوں کا آتا ہے۔ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ریسرچ بیسڈ ہے پورا، اور یہ مجھے کنفرم ہے اس لیے میں نے کیا کہ نہ صرف نکاح ہوا بلکہ رخصتی بھی ہوئی حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اعتراض ہے، میں احتیاطاً یہ سوال چینج کر دیتا ہوں، ٹھیک؟ اچھا، میں سوال ان سے دوسرا کر رہا ہوں، یہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ آپ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن چچا زاد بھائی کو ان کا ہم شکل قرار دیا جاتا ہے، یعنی وہ ان کے ہم شکل تھے؟ اس سلسلے میں پہلے بھی نام بتا چکا ہوں، اب میں ظاہر سوال کو ذرا سا تبدیل کر کے پوچھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی ان کے ہم شکل تھے؟ آپشن دیکھیے، الف حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ، بے حضرت علی کرم اللہ وجہ، یا جیم حضرت عبداللہ بن زبیر ہاشمی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ۔ جی، ان کا جواب غلط ہو گیا۔ تو جناب اس طرح سے سیرت کوئز اپنے اختتام کو پہنچا، اور اگلا راؤنڈ ہے، اس میں ہم دونوں ٹیموں سے قرآن و حدیث کے متعلق سوالات کریں گے۔ تو پہلے باری ہے جناب شعبہ تاریخ اسلام جامعہ کراچی کی۔ آپ سے پہلا سوال ہے میرا، یہ بتائیے کن بزرگ نے احادیث کی کتاب ترتیب دیتے ہوئے 7.5 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا؟ الف حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ ریپیٹ کیجیے گا دوبارہ۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مسلم۔ سوال ریپیٹ کیجیے۔ کن بزرگ نے احادیث کی کتاب ترتیب دیتے ہوئے 7.5 لاکھ احادیث سے روایات کا انتخاب کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ؟ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مسلم آپ کا جواب غلط ہے، یہ ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے میرا اگلا سوال ہے اور بہت توجہ سے اس کا جواب دیجیے گا۔ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کے مطابق دنیا میں پہلا گھر کس شہر میں بنایا گیا؟ الف جدہ میں، بے مکہ مکرمہ میں، یا جیم مدینہ منورہ میں؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ درست جواب ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، ٹھیک؟ تو یہ جواب ان کا درست ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی جانب جو ہیں بحریہ یونیورسٹی۔ آپ سے میرا سوال ہے، یہ بتائیے کتاب ریاض الصالحین کس موضوع کی کتاب ہے؟ الف حدیث شریف، بے تفسیر، جیم سیرت طیبہ۔ آپشنز بتائیے گا دوبارہ۔ حدیث شریف، حدیث شریف، تفسیر، یا سیرت طیبہ؟ سیرت طیبہ۔ سیرت طیبہ جواب درست نہیں ہے، ریاض الصالحین احادیث کی کتاب ہے، ٹھیک؟ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ یہ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے دنیا میں جو تراجم مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں، تو روایات کے مطابق پہلا مکمل ترجمہ کس زبان میں ہوا ہے؟ میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں، الف سندھی، بے لاطینی، یا جیم پنجابی؟ آپ ایشیا کی بات کرتے ہیں یا برصغیر کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایز ہول بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں روایات مشہور ہیں اس کے مطابق قرآن مجید کا پہلا مکمل ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ پہلا لاطینی میں، برصغیر میں، جبکہ سندھی زبان میں ہوا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اصل میں اس میں مسئلہ تھوڑا سا ٹیکنیکل یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں روایات مشہور ہیں اس میں لاطینی زبان کو اولیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمارے یہاں جو تحقیق عام ہو گئی ہے اس کے مطابق سندھی زبان کا ترجمہ پہلا ہے۔ اب اس میں جو تحقیق والا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھی زبان اس زمانے میں واقعی سندھ کی زبان سندھی تھی بھی یا نہیں، تو میں ان کا جواب درست تسلیم کرتا ہوں۔
ان کا جواب درست ہے۔ صحابہ کوئز کا آغاز کرتے ہیں جامعہ کراچی کی ٹیم، شعبہ تاریخ اسلام۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن پھوپھی ذات کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو ظاہر ہے کہ صحابیہ بھی تھیں؟ اس میں آپشن آپ کو دے رہا ہوں: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، بے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، جیم حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکمل جواب چاہیے؟ امہات المومنین میں 2 زینب تھیں۔ نہیں آپ نے جو میں نے تو کہا ہے آپ کا جواب ہونی اور مکمل جانا چاہیے، وہ بتیجے جلدی۔ اب اس کی جو آپشن بتا آپ کا جواب درست ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ آپ بیٹھے رہے سارے پروگرام میں، آپ نے دیکھا حضرت زینب بنت خزیمہ کا نام بھی ہے۔ جی ہاں، ممکن ہے کسی نے دیکھتے ہوئے سوال توجہ سے نہ سناؤ، اس کو کیسے پتہ چلے گا درست جواب کون سی زینب؟ ٹھیک، آپ سے دوسرا سوال ہے صحابہ کو اس کا، یہ بتائیے کہ ہم شکل رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ آپشن: الف غزوہ بدر، بے غزوہ احد، یا جیم غزوہ خیبر؟ غزوہ احد۔ غزوہ احد درست جواب ہے۔ صحابہ کوئز میں اب باری ہے بحریہ یونیورسٹی کی ٹیم کی۔ آپ سے یہ سوال ہے، بتائیے کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کی شکل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام 1 سے زائد مرتبہ تشریف لائے؟ بعض روایات کے مطابق 2 مرتبہ اور بعض روایات کے مطابق اکثر۔ میں آپشن دے رہا ہوں آپ کو: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یا حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے، یہ درست جواب ہے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ، اور یہ بائی دا وے کوئز میں چلا ہوا سوال ہے، یہ اس میں مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال آپ سے کروں صحابہ کوئز کا، یہ بتائیے کن صحابیہ نے شاعری میں وہ مقام حاصل کیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بعد عرب میں انہی کو مانا جاتا تھا، اور خواتین میں یعنی اسلام کے حوالے سے شاعرات میں ان سے بڑی شخصیت نہیں گزری؟ آپشن دیتا ہوں آپ کو: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین کے ساتھ صحابیہ بھی ہیں۔ آپشن میں بے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا، اور جیم حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شاعرہ تھیں، شعر کو سمجھتی تھیں، مگر وجہ شہرت شاعری نہیں ہے، وجہ شہرت شاعری ہے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا کی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے افسوس ہے آپ کا جواب غلط ہو گیا، یہ بھی کوئز میں بہت پرانا چلا ہوا سوال ہے۔ اگلا ہمارا راؤنڈ ہے تصویری معلومات کا، یعنی ویژول کوئز۔ تصویر کو غور سے دیکھیے اور میں اس حوالے سے سوال کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی جگہ سے احرام باندھا تھا، یعنی جس وقت احرام باندھا تھا اس وقت تو مسجد نہیں تھی، اب اس جگہ یہ مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ الف مسجد قباء، بے مسجد جعرانہ، یا جیم مسجد نمرہ؟ جی جناب۔ مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ جواب غلط ہے۔ آپ اگر اس بات پہ غور کر لیتے کہ اس وقت تو مسجد نہیں تھی، یہ مسجد جعرانہ صحیح جواب ہے، کیونکہ مسجد نمرہ اس شکل میں جو اب آج ہے جب نہیں تھی، اس وقت اس زمانے میں کچھ نہ کچھ اس کی شکل تو ہوگی، عرفات میں کچھ تو ہوگا وہاں پہ، یہ احرام باندھنے کی بات ہو رہی ہے، تو مسجد جعرانہ اب وہاں بنی ہوئی ہے۔ ایک مشکل ایک نیا نام مل رہا ہے تو اس پہ غور تو کریں کیوں مل رہا ہے۔ تو جواب آپ کا غلط ہو گیا۔ اب اگلا سوال ہے بحریہ یونیورسٹی سے، تصویر کو غور سے دیکھیے اور یہ بتائیے کہ یہ مسجد کیا کہلاتی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا، تحمل سے۔
مسجد جن، مسجد خالد یا مسجد عثمان؟ جی جناب، مسجد جن. مسجد جن درست جواب ہے. تو یوں ہمارا ویژول راؤنڈ بھی اختتام کو پہنچا. پھر ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آخری جو مرحلہ ہمارا ہے وہ ہے متفرق اسلامی معلومات کا، یعنی ریئل کوئز کا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری ٹیموں نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے، وہ کتنے پانی میں ہیں. جامعہ کراچی شعبہ تاریخ اسلام کی ٹیم، آپ سے میرا سوال ہے، پہلا سوال ریئل کوئز کا. یہ بتائیے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے کن دو بچوں سے زمین خریدی گئی تھی؟ جناب. دو یتیم بچے تھے. جی یتیم بچے تھے، نام بتائیے گا. جی نام یاد نہیں آ رہا. بہت مجھے افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ اس آسان سوال کا جواب آپ نے مس کر دیا. یہ تھے حضرت سہل بن رافع اور حضرت سہیل بن رافع رضی اللہ عنہم. یہ تو آپ کی کوئز کی کتابوں میں 30-35 سال پرانی چلا آ رہا ہے. سہیل سہیل تو لکھا ہی ہوتا ہے، پورا نام میں بتا رہا ہوں. پرائمری کلاس وغیرہ میں بھی ہے کئی کتابوں میں شاید. اگلا سوال ہے آپ سے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں کون سی سورت کی تلاوت فرمائی تھی؟ سورہ مریم. سورہ مریم درست جواب ہے. اب ہم رخ کرتے ہیں بحریہ یونیورسٹی کا. جناب آپ سے سوال ہے اور بہت آسان سوال ہے. سن 7 ہجری کی کس جنگ میں یعنی غزوے میں پہلی مرتبہ منجنیق سے دشمن کے قلعے پر پتھر برسائے گئے تھے؟ غزوہ خیبر. غزوہ خیبر درست جواب ہے، مگر سوالی انداز میں جواب نہ دیا کریں نا. آپ سے دوسرا سوال ہے اور بہت آسان سوال ہے کہ عرب کا کون سا شہر پھلوں اور پھولوں کے باغات کے لیے مشہور ہے؟ طائف. طائف درست جواب ہے. جناب مشل کوئز کا یہ پروگرام بھی اختتام کو پہنچا اور ایک ذہانت کا بھرپور مقابلہ دیکھنے کو ملا. تو اس میں کیا نتائج مرتب ہوئے ہیں یہ بتائیں گی عروج. جی، کراچی یونیورسٹی شعبہ تاریخ اسلام کے اسٹوڈنٹس نے حاصل کیے ہیں ٹوٹل 35 مارکس اور بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے حاصل کیے ہیں ٹوٹل 20 مارکس. اس طرح آج کی ہماری فاتح ٹیم ہے کراچی یونیورسٹی کی شعبہ تاریخ اسلام کی ٹیم. تو بہت بہت مبارک ہو کراچی یونیورسٹی شعبہ تاریخ اسلام. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شعبہ اردو جامعہ کراچی سے ایک ٹیم یہاں سے کوالیفائی کر گئی کوارٹر فائنلز میں، اور ایک محض اتفاق ہے کہ جامعہ کراچی کی دوسری ٹیم نے بھی کوالیفائی کیا. میں آپ دونوں ٹیموں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ذہانت کا بھرپور مظاہرہ کیا. اسلامی معلومات کے حوالے سے جو آپ کی تیاری کم وقت میں ممکن تھی وہ دیکھنے کو ملی. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں بہتری لائیں گے، محنت کریں گے. اور آج آپ دونوں ٹیمیں یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے ہم سے ایک تحفہ لے کے جائیں گے، اور وہ تحفہ ہے ایک مقبول FM پروگرام کی CD کا، جس میں آپ کو دینی حوالے سے تقاریر سننے کو ملیں گی. اس کے ساتھ ہی مشل کوئز کا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور پھر کل ملیں گے اسی مقام پر مشل کوئز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئی ٹیموں اور چمکتے دمکتوں چہروں کے ساتھ. خدا حافظ. ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ